السلام علیکم. ہم نے پچھلے لیکچر میں پرابلٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا اور ہم نے کافی ساری ٹرمینالوجی جو پرابلٹی تھیوری میں جس ٹرمینالوجی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں ڈسکس کی تھی اور ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کی مدد سے ہم نے ان سارے کے سارے کنسیپٹس کو انہانس کیا اور کوشش کی کہ وہ کنسیپٹ ہمارے لیے سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں. آپ نے خاص طور پہ ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم کسی ایونٹ کی پرابلٹی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پرابلٹی کا کوشچن بیسیکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے انٹو کوشچن آف کاؤنٹنگ پرابلمس. ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ایونٹ کے لیے فیوریبل آؤٹ کمس کون کون سے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کا جو سیمپل اسپیس ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف پاسبل آؤٹ کمس کتنے آتے ہیں. اگر ہم ایونٹ کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کر لیں اور اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنے کے بعد اس کے فیوریبل آؤٹ کمس کو کاؤنٹ کر لیں کریکٹلی، دین اٹس ویری سمپل. ہم ریشوز معلوم کر لیتے ہیں سیمپل اسپیس کے آؤٹ کمس کی اور ایونٹ کے فیوریبل آؤٹ کمس کی، ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور دیٹ ریشو گیو اس دا پرابلٹی. آج کے لیکچر میں ہم کچھ پرابلٹی لاز کو اسٹڈی کریں گے اور نیچرلی ہم کچھ کوشچنس کریں گے وچ ول یوز دوز لاز فار فائنڈنگ دا پرابلٹی آف ایونٹس. جو سب سے پہلا ہم لا اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے ایڈیشن لا. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں دو ایونٹس دیے گئے ہیں تو ہم ان کے یونین کی پرابلٹی کیسے معلوم کر سکتے ہیں. ایونٹس جیسے میں نے ڈسکرائب کیا تھا، پہلے ڈیفائن کیا تھا، ایونٹس آر بیسیکلی سب سیٹس آف دا سیمپل اسپیس. اور اگر ہم دو ایونٹس لیتے ہیں دے ول بی ٹو سب سیٹس اور ان کے یونین کو جب ڈیفائن کریں یونین لیں گے دیٹ ول اگین بی این ایونٹ، دیٹ ول اگین بی اے سب سیٹ آف دا سیمپل اسپیس. اب ہم نے معلوم کرنا ہوگا کہ دو ایونٹس کے یونین کی پرابلٹی کیسی ہے، کیا آتی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دو ڈفرنٹ لاز ہوں گے، دو پاسبلٹیز ہیں. یا تو وہ دونوں ایونٹس ڈس جوائنٹ ہیں، یعنی دے آر ڈس جوائنٹس ایز سب سیٹ آف دا سیمپل اسپیس. اس صورت میں ہمارے پاس ایک بڑا سمپل لا آتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرابلٹی آف یونین آف ٹو ایونٹس ول بی اکول ٹو دا سم آف پرابلٹیز آف ٹو ایونٹس. لیکن اگر وہ ڈس جوائنٹ نہ ہو دین وی ول ہیو اے ڈفرنٹ لا. تو پہلے ہم اس کیس کو کنسیڈر کرتے ہیں when the two events are disjoint. disjoint ایونٹس کو ہم کہیں گے میوچلی ایکسکلوسو ایونٹس بھی کہیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس لا آتا ہے if A and B are two disjoint or mutually exclusive events of a sample space S, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. In words, the probability of the happening of an event A or an event B or both is equal to the sum of the probabilities of event A and event B provided the events have nothing in common. اچھا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو سم رول اسٹیٹ کیا ہے، دس رول کین بی پرووڈ ویری کوئکلی. ہم انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پروف کر سکتے ہیں، وہی پرنسپل جس کو ہم نے کاؤنٹنگ پرابلمس میں کیا تھا. بائی انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل فار میوچلی ڈسجوائنٹ سیٹس، نمبر آف ایلیمنٹس ان اے یونین بی از اکول ٹو نمبر آف ایلیمنٹس ان اے پلس نمبر آف ایلیمنٹس ان بی. اب دونوں سائڈس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں بائی دا نمبر آف ایلیمنٹس ان دا سیمپل اسپیس تو ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی این اے یونین بی اوور این ایس از اکول ٹو این اے پلس این بی اوور این ایس. اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کو این اے اوور این ایس پلس این بی اوور این ایس. Now NA over NS is exactly the probability of A and NB over NS is probability of B.
تو اس طرح ہمارے پاس رول آ گیا probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B provided that A and B are mutually exclusive events. Okay, now let's see a simple example that makes use of this sum law. Suppose a die is rolled. Let A be the event that 1 appears and B be the event that some even number appears on the die. Then sample space S consists of 6 outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ہمارا A ایونٹ جیسے ہم نے ڈیفائن کیا ہے it has only one outcome 1 اور B میں ہم نے آؤٹ کمس وہ سارے کے سارے لے لیے ہیں which are even numbers. So B is equal to 2, 4, 6. اب یہ نوٹ کریں کہ دونوں ایونٹس جو ہیں they are mutually exclusive. The sets are disjoint. A and B are disjoint as sets. اب probability of A ہم معلوم کر سکتے ہیں 1 over 6 کے برابر ہے اور probability of B is equal to 3 over 6. اب وہی سم رول ہم یوز کریں گے تو ہمارے پاس probability of A union B آ جائے گی probability of A plus probability of B which is equal to 1 over 6 plus 3 over 6 and this simplifies to 2 over 3. Okay, let's see another simple example. A bag contains 6 white, 5 black and 4 red balls. Find the probability of getting a white or a black ball in a single draw. اب اس میں نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف بال جو ہے یہ 14 ہے جس اکول ٹو 15. ہمارے پاس 6 white, 5 black and 4 red balls ہمارے پاس. تو ٹوٹل نمبر ہو گیا 6 plus 5 plus 4 which is equal to 15. تو اس کا سیمپل اسپیس کنٹینس 15 ایلیمنٹس اور ایونٹ جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ ہے وائٹ بال اور بلیک بال. ہم نے ایک بال کو ڈرا کیا ہے اور ہمارا جو فیوریبل آؤٹ کمز ہوں گے either it's a white ball or a black ball. Now since there are 6 white balls تو اس کی probability آ جائے گی probability of getting a white ball is equal to 6 over 15 اور black ball کی probability آ جائے گی since there are 5 black balls 5 over 15 اور probability of getting either a white or a black ball is now equal to 6 over 15 plus 5 over 15 which is equal to 11 over 15. اچھا اگلی پرابلم ہم جو لے رہے ہیں دیٹ از اگین اے ویری سمپل پرابلم. اس میں ہم ایک پیئر آف ڈائس جو ہے اس کو ٹاس کریں گے اینڈ دین ویل ہیو اے کپل آف ایونٹس وچ ول بی میوچلی ایکسکلوسیو اور ہم نے ان کے یونین ایونٹ کی پرابلٹی کو معلوم کرنا ہوگا. A pair of dice are thrown. Find the probability of getting a total of 5 or 11. اب possible outcomes جو ہے sample space میں as you already know they are equal to 36. پہلا ایونٹ ہم جو لے رہے ہیں اس کو اگر ہم A سے ڈینوٹ کریں تو A is the event of getting a total of 5. تو اس میں فیوریبل آؤٹ کمز آ جائیں گے 1 4 یعنی پہلی ڈائی پہ 1 ہے دوسری پہ 4 ہے 2 3 3 2 4 2. یہ 4 فیوریبل آؤٹ کم آ جاتے ہیں ایونٹ A کے لیے اور ایونٹ B میں ہم لے رہے ہیں گیٹنگ اے ٹوٹل آف 11. تو دس ول ہیو 5 6 اینڈ 6 5 ایز فیوریبل آؤٹ کمس. تو اس طرح A کی پرابلٹی ہو جائے گی 4 over 36 اور B کی پرابلٹی ہو جاتی ہے 2 over 36 اور ہمارا جو ایونٹ ہے وچ از یونین آف A اینڈ B اس کی پرابلٹی ہو جائے گی 4 over 36 plus 2 over 36 and this is equal to 1 over 6. اچھا ابھی جو ہم نے سم رول اسٹیٹ کیا ہے اس میں ہم نے کنڈیشن رکھی تھی کہ A اینڈ B should be mutually exclusive. اب ہم جنرلائزڈ سم رول کو ڈیفائن کریں گے جس میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی. دس رول ول بی ایپلیکیبل فار میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس ایز ویل ایز میوچلی نان ایکسکلوسیو ایونٹس. لیکن اس رول کو اسٹیٹ کرنے اور اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے وی ول نیڈ اے ریزلٹ. ہم ایک ریزلٹ ثابت کرتے ہیں
جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی فار انڈرسٹینڈنگ دا جنرلائز سم رول. تو پہلے ہم یہ ریزلٹ دیکھتے ہیں. فار اینی ٹو ایونٹس اے اینڈ بی آف اے سیمپل اسپیس ایس, پروو دیٹ probability of A minus B, which is equal to probability of A intersection B complement, is equal to probability of A minus probability of A intersection B. اچھا, probability of A minus B جیسے ہم نے نوٹ کیا, this is equal to A minus B, ہمیں پتا ہے کہ this is equal to A intersection B complement. اب آپ یہ جو وین ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے اس میں ہم نے ایونٹس اے اور بی کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے وتھ ٹو سرکلس. اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اے مائنس بی کو بھی اور اے انٹرسیکشن بی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو سب سیٹ بن رہے ہیں اے مائنس بی اور اے انٹرسیکشن بی, دے آر ڈس جوائنٹ سب سیٹس, اور اے از یونین آف دیز ٹو ڈس جوائنٹ سب سیٹس. اب چونکہ یہ دونوں ایونٹس یہ ڈس جوائنٹ ہے تو ہمارا جو سم رول ابھی ہم نے اسٹیٹ کیا تھا دیٹ از ایپلیکیبل دیئر. تو اس طرح probability آف اے از اکول ٹو probability آف اے مائنس بی پلس probability آف اے انٹرسیکشن بی. تو اس طرح یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے probability آف اے مائنس بی از اکول ٹو probability آف اے مائنس probability آف اے انٹرسیکشن بی. اس کو ہم ریسٹیٹ کر دیتے ہیں جسے ہم نے ثابت کرنا تھا. اچھا, اب ہم جنرل سم لا کو, ایڈیشن لا کو اسٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نوٹ کریں گے کہ وی کین پروو اٹ ویری ایزیلی یوزنگ دا ریزلٹ وی ہیو جسٹ اسٹیٹڈ. جنرل ایڈیشن لا آف probability. If A and B are any two events of a sample space S, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. اب اس میں بھی ہم نے A union B کو وین ڈائیگرام کے ذریعے ہم نے لکھا ہوا ہے اور ڈفرنٹ ایریاز کے ذریعے ہم نے ڈفرنٹ جو سیٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. دا ایونٹ A union B may be written as the union of two disjoint sets A minus B and B. Therefore, A union B is equal to A minus B union B. اب یہ دونوں سیٹس چونکہ ڈس جوائنٹ ہیں, ہم پچھلے ایڈیشن لا کو یوز کر سکتے ہیں which gives us probability of A union B equal to probability of A minus B plus probability of B. اب probability of A minus B ہم نے ابھی پچھلی ایکسرسائز میں ایویلویٹ کی تھی. This is equal to probability of A minus probability of A intersection B, اور یہ اس کی ویلیو ہم یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس یہ ریزلٹ آ جاتا ہے کہ probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. اچھا, یہ لا ہم نے وین ڈائیگرام کے ذریعے اسٹیبلش کیا ہے اور اس میں ہم نے ریزلٹ بھی ایک یوز کیا which was stated and proved earlier, لیکن اس کو ہم انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کے ذریعے بھی بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل میں کہا تھا کہ if A and B are two sets, the number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. یہ ہم نے انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل پہلے بھی اسٹیٹ کر دیا ہوا ہے, پہلے ہم نے پروف کیا ہوا ہے, اور اس کو اگر یوز کریں تو سمپلی آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا تھرو آؤٹ بائی دا نمبر آف ایلیمنٹس ان دا سیمپل اسپیس. تو آپ کے پاس وہی جنرل ہمارا ایڈیشن لا آ جائے گا جس کو ابھی ہم نے ثابت کیا ہے. تو دونوں طریقوں سے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں میتھڈز بتانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے. تو وین یو ہیو دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ فار دا لا دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو the questions more easily. اچھا, اب ہم نے جو جنرل لا ایڈیشن لا اسٹیٹ کیا probability کا, اس کی پریکٹس کے لیے کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں. جو پہلی ایکسرسائز ہم کرنے لگے ہیں اس میں ہم کوئی پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ یا پرٹیکولر ایونٹ کی بات نہیں کریں گے.
بلکہ ہم ایک جنرل ایکسپیریمنٹ لیتے ہیں, جنرل سیمپل اسپیس لیتے ہیں آف سم ایکسپیریمنٹ, اور کوئی ہم آربیٹریلی کوئی ایلیمنٹس, کوئی اس کے ایونٹس لے لیتے ہیں اے اور بی. اب ان ایونٹس کی پرابلٹی کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہوگی, گیون ہوگی ہمیں, اور کچھ ہم سے پوچھی گئی ہوگی. Let A and B be events in a sample space S, and let probability of A be equal to 0.65, probability of B equal to 0.30, and probability of A intersection B equal to 0.15. یہ انفارمیشن ہمیں given ہے, and we are asked to determine the probability of the events A intersection B complement, B A union B, and finally C A complement intersection B complement. تو A کے سولوشن کے لیے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ probability of A intersection B complement, تھوڑی دیر پہلے ہم نے پروف کیا تھا کہ this is equal to probability of A minus probability of A intersection B. اب probability A بھی ہمیں given ہے اور probability of A intersection B is also given, تو یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں 0.65 minus 0.15 and the result is 0.50. اب B پارٹ پہ ہم نے probability of A union B معلوم کرنی ہے. تو جنرل سم رول کے مطابق this is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. اب ان تینوں ٹرمز کی پرابلٹی, ان تینوں ٹرمز میں جو ہمارے پاس پرابلٹی ہے یہ ہمیں معلوم ہے. پرابلٹی آف اے از اکول ٹو 0.65, پرابلٹی آف بی از اکول ٹو 0.30 اینڈ پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو 0.15. یہ ویلو سبسٹیوٹ کرتے ہیں اور سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پرابلٹی آف اے یونین بی از اکول ٹو 0.80. اچھا, پارٹ سی میں ہم نے اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے. تو پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈی مورگنز لا, اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ از اکول ٹو اے یونین بی کمپلیمنٹ. Therefore, probability of A complement intersection B complement should be equal to probability of A union B complement. اور کمپلیمنٹ ایون کی پرابلٹی جو ہوتی ہے یہ معلوم کی جا سکتی ہے اگر 1 میں سے ایون کی پرابلٹی کو سبٹریکٹ کر دیا جائے. سو دس از اکول ٹو 1 مائنس پرابلٹی آف اے یونین بی. اب اے یونین بی کی پرابلٹی وی آلریڈی ہیو دیٹ, دس از اکول ٹو 0.80. اس طرح یہ ہو جائے گا required probability is 1 minus 0.80 which equals 0.20. اچھا, اگلا کوشچن جو ہے یہ بھی پچھلے کوشچن کی طرح ہی ہے. اس میں بھی ہم کوئی ایکسپیریمنٹ ایز سچ اسٹیٹ نہیں کریں گے, ہم آربیٹری ایونٹس لیں گے بٹ اٹ ول بی اے لٹل بٹ مور کمپلیکیٹڈ. ہم اس میں 2 کے بجائے 3-4 ایونٹس لے لیتے ہیں, اے بی سی اینڈ ڈی, اور کچھ انفارمیشن ہمیں گیون ہوگی. آن دا بیس آف دیٹ انفارمیشن وی ول بی آسکڈ ٹو فائنڈ سم ادر probabilities. Let A, B, C and D be events which form a partition of a sample space S. If PA equals PB, PC equals 2 times PA and PD equals 2 times PC, determine each of the following probabilities. پارٹ اے میں ہم نے اے کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے, پارٹ بی میں اے یونین بی کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے, اور پارٹ سی میں اے یونین سی یونین ڈی کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے. سولوشن میں سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ سنس اے بی سی اینڈ ڈی دا پارٹیشن سی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر میوچلی ایکسکلوسو اور ان کا یونین جو ہے وہ ایس کے برابر ہے. تو ہم ایڈیشن لا کو یوز کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ پی ایس از اکول ٹو پی اے پلس پی بی پلس پی سی پلس پی ڈی. اب پی اے اینڈ پی بی دے آر اکول, اور پی سی از اکول ٹو 2 times پی اے, اور پی ڈی از اکول ٹو
2 times PC. تو اس طرح جتنے بھی ہمارے پاس پروبلٹیز جو ہیں پی بی کو بھی ہم پی اے کی شکل میں لکھ سکتے ہیں دس اکول ٹو پی اے, پی سی کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 times پی اے, اور پی ڈی کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 times پی اے. تو اس طرح رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس آ جائے گی اکول ٹو 8 times پروبلٹی آف اے, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ میں پروبلٹی ہم لے رہے ہیں سیمپل اسپیس کی, اور سیمپل اسپیس کی پروبلٹی ہمیشہ 1 کے برابر ہوتی ہے. تو اس طرح ہمارے پاس اکویشن آ جائے گی 1 equal to 8 times پروبلٹی آف اے. 8 سے ہم ڈیوائڈ کریں دونوں سائڈس کو تو ہمارے پاس اے کی پروبلٹی آ جاتی ہے 1/8. اب دوسرے پارٹ میں ہم نے اے یونین بی کی پروبلٹی کو معلوم کرنا ہے. اب چونکہ اے اور بی دونوں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں تو اس طرح سم رول کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس آ جائے گا probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, but probability of B is equal to probability of A. Therefore, this becomes 2 times probability of A, اور probability of A کو ہم نے evaluate کیا تھا in the first part کہ ہم value substitute کرتے ہیں 1/8, اور اس طرح probability of A union B is calculated to be 1/4. فائنلی ہم نے اے یونین سی یونین ڈی کی پروبلٹی معلوم کرنی ہے, اور چونکہ یہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہیں تینوں ایونٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہیں, دس پروبلٹی ول بی اکول ٹو پی اے پلس پی سی پلس پی ڈی. اب پی سی کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 2 times پی اے, اور پی ڈی کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 4 times پی اے, اور دس ایڈز اپ ٹو 7 times پی اے. پی اے کی پروبلٹی ہم نے پارٹ اے میں ایویلویٹ کی تھی 1/8 کے برابر ہے, تو اس طرح اے یونین سی یونین ڈی کی پروبلٹی آ جاتی ہے 7/8 کے برابر. اچھا, اب اگلی ایکسرسائز میں ہم کچھ ریئل ایکسپیریمنٹس لیں گے. بیسیکلی ایکسپیریمنٹس وہی ہوں گے جو جن کو ہم پہلے بھی کرتے رہے, کچھ کارڈس کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے, کچھ ڈائس کے ذریعے ہم کریں گے ایکسپیریمنٹس, اور اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کو ہم نے کرنا ایکسپلور کرنا ہے, اور اپنی یہ رولس کو اپلائی کرتے ہوئے we will understand the concept of probability better. A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. What is the probability that it is either a spade or an ace? اچھا, اب ہمارے پاس یہ کوشچن جو ہے اس میں 2 ایونٹس کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک ایونٹ اے ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کارڈ جو ہے اٹس اے اسپیڈ, اور دوسرا ایونٹ بی ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اور کارڈ از این ایس. اب ہم یہ دیکھیں کہ اسپیڈ کے 13 کارڈز ہوتے ہیں کسی بھی پیک میں. 13 کارڈز آف اسپیڈس, ان میں ایک ایس بھی ہوتا ہے, لیکن ٹوٹل 4 ایسز ہوتی ہیں پیک میں. اسپیڈ کی ایس بھی ہوگی, کلب کی ایس بھی ہوگی, ڈائمنڈ کی ایس بھی ہوگی, اور ہارٹ کی ایس بھی ہوگی. تو ہمارا جو دونوں ایونٹس ہیں, پہلے ایونٹ ہیز 13 فیوریبل آؤٹ کمس. اے کے 13 فیوریبل آؤٹ کمس آئیں گے, اور بی کے 4 فیوریبل آؤٹ کمس آئیں گے. وی کین ہیو اینی آف دا 4 ایسز ان ایونٹ بی. اب یہ دونوں ایونٹس جو ہیں دے آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. اسپیڈ کی ایس جو ہے وہ ایونٹ اے میں بھی شامل ہے اور ایونٹ بی میں بھی شامل ہے. تو ان دونوں ایونٹس کا انٹرسیکشن جو ہے اٹ ہیز اے کامن کارڈ, اس میں ایک آؤٹ کم جو ہے وہ کامن ہے. تو اب ہم جنرل رول اپلائی کریں گے سم کا فار فائنڈنگ دا پروبلٹی آف این ایونٹ دیٹ دا کارڈ ڈرون از ایدر اے اسپیڈ اور این ایس. تو اس طرح پروبلٹی ہو جائے گی پی A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. اب ایونٹ A کی probability چونکہ A میں 13 ہے آؤٹ کمس فیوریبل, تو اس کی probability آ جاتی ہے 13/52, اور B has only 4 favorable outcomes, تو اس کی probability آ جاتی ہے 4/52. اور انٹرسیکشن میں ایک ہی ایونٹ آ رہا ہے, تو اس طرح پی اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو 1/52. تو اس طرح پی پروبلٹی آف اے یونین بی از اکول ٹو 13/52 پلس 4/52 مائنس 1/52.
and this can be calculated equal to 4/13. Okay, let's see the next exercise. It will be slightly different. ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. A class contains 10 boys and 20 girls, of which half the boys and half the girls have brown eyes. Find the probability that a student chosen at random is a boy or has brown eyes. ڈیٹا جو گیون ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. ہمارے پاس there are 10 boys, جن میں سے آدھے جو لڑکے ہیں they have brown eyes. تو 5 boys have brown eyes. There are 20 girls and half of them have brown eyes. اس کا مطلب ہے کہ there are 10 girls who have brown eyes. اب ہم نے اس گروپ آف 30 بوائز اینڈ گرلز میں سے ہم نے رینڈملی ایک انڈیویجل کو سلیکٹ کرنا ہے. And we want to know the probability of that the selected person is a boy or has brown eyes. تو دو ایونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلا ایونٹ ہو گیا کہ selected person is a boy. تو اس کے لیے فیوریبل آؤٹ کمس ہمارے پاس 10 بن رہے ہیں. اور دوسرا ایونٹ ہے the selected person has brown eyes. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی probability ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے. بی کے لیے چونکہ ہم ایونٹ بی میں ہم براؤن آئیز لے رہے ہیں تو دیر آر 5 boys who have brown eyes and 10 girls who have brown eyes. اس کا مطلب ہے کہ there are 15 individuals in the group who have brown eyes. تو اے کی probability ہو جائے گی 10/30 اور بی کی probability ہو جائے گی 15/30. اب ہم نے اے یونین بی کی probability کو معلوم کرنا ہے اور اس کے فارمولے میں ہمیں نہ صرف اے کی پرابلٹی چاہیے اور بی کی پرابلٹی چاہیے, ہمیں اے انٹرسیکشن بی کی بھی پرابلٹی چاہیے. تو اے انٹرسیکشن بی ایونٹ کون سا ہے جس میں کہ براؤن آئیز ہیں اینڈ دیر از اے بوائے ود براؤن آئیز. دیر آر اونلی 5 boys with brown eyes. تو اس طرح اے انٹرسیکشن بی کی پرابلٹی آ جائے گی 5/30 اور اس طرح ناؤ وی آر ایبل ٹو کیلکولیٹ دا پرابلٹی آف اے یونین بی which is equal to 10/30 plus 15/30 minus 5/30 and this is equal to 2/3. Let's see another example. اب یہ ایگزامپل ہم پچھلے لیکچر میں بھی کور کیا تھا. اس طرح کے ہم نے کچھ کوشچنس, اس میں ہمیں ان نمبرز کو تلاش کرنا ہے which have a division property, which satisfy a division property. An integer is chosen at random from the set of first 100 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or by 8? اب ہمارے پاس دو ایونٹس آ رہے ہیں. integer is divisible by 6, ایک ایونٹ ہو گیا ہمارے پاس, اور دوسرا ہے کہ chosen integer is divisible by 8. اب کلیئرلی آپ نوٹ کریں کہ یہ دونوں ایونٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسو نہیں ہیں. یعنی یہ ممکن ہے کہ جو انٹیجر 6 سے ڈویزبل ہے وہ 8 سے بھی ڈویزبل ہو, اور اسی طرح جو انٹیجر 8 سے ڈویزبل ہے دیٹ may also be divisible by 6. تو these two events are not mutually exclusive. تو پہلے ہم نے ان دونوں ایونٹس کو اے اور بی کا نام دے دیتے ہیں. ہم نے اے کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے, بی کی پرابلٹی کو معلوم کرنا ہے, پھر اے انٹرسیکشن بی کی پرابلٹی کو معلوم کرنا ہے. تو اے میں کون کون سے انٹیجر شامل ہو جائیں گے which are divisible by 6, بی میں آ جائیں گے which are divisible by 8, اور اے انٹرسیکشن بی میں آ جائیں گے وہ انٹیجرز which are divisible by both 6 and 8. تو جو انٹیجر 6 اور 8 دونوں سے divisible ہوں گے they are basically the integers which are divisible by their least common multiple, جو ان کے LCM سے divisible ہے which is 24. تو اس طرح ہمارے پاس required ایونٹ کی probability آ جاتی ہے. Number of integers which are divisible by 6 is equal to quotient of 100 divided by 6, which is 16. Number of integers divisible by 8 is equal to quotient of 100 by 8, which is equal to 12. Or number of integers which are divisible by both 6 and 8 is equal to integral part of 100/24, which is equal to 4. Therefore, the required probability P
A union B is equal to 16 over 100 plus 12 over 100 minus 4 over 100, and this is equal to 6 over 25. I think you will find our next exercise quite interesting. اس میں ہمارے پاس کچھ اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے، اور ہمارے انہی سم رولس کو یوز کرتے ہوئے اور ان پراپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے جن کو ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، ہم کچھ اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن وہاں سے ہم ڈیڈیوس کریں گے. A student attends mathematics class with probability 0.7, skips accounting class with probability 0.4, and attends both with probability 0.5. Find the probability that he attends at least one class. یہ پارٹ 1 تھا، اور سیکنڈ پارٹ اس کا ہے find the probability that he attends exactly one class. اچھا، اب ہم پہلے تو جو ہمارے پاس ایونٹس ہیں ان کو اے اور بی کا لیبل لے لیتے ہیں. Let A be the event that the student attends mathematics class, and let B be the event that the student attends accounting class. پرابلٹی اے ہمیں ڈائریکٹلی گیون ہے 0.7 کے برابر ہے، لیکن پرابلٹی بی جو ہے اس کا کمپلیمنٹ ہمیں دیا گیا ہے، بی کے ایونٹ کے کمپلیمنٹ کی پرابلٹی گیون ہے. therefore probability of B is equal to 1 minus 0.4. 0.4 وہ پرابلٹی تھی کہ اسٹوڈنٹ اکاؤنٹنگ کی کلاس کو اسکپ کرتا ہے، تو اس کے اٹینڈ کرنے کی پرابلٹی ہو جائے گی 1 minus 0.4 which is equal to 0.6. اب دونوں کلاسز کے اٹینڈ کرنے کی پرابلٹی 0.5 ہے، تو اس طرح یہ ہو جائے گا پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی اکول ٹو 0.5. پارٹ اے میں ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہی اٹینڈس ایٹ لیسٹ ون کلاس، یعنی ایدر ہی اٹینڈس میتھمیٹکس کلاس اور ہی اٹینڈس اکاؤنٹنگ کلاس اور ہی اٹینڈس بوتھ آف دیز کلاسز. تو پرابلٹی آف اے یونین بی از ناؤ اکول ٹو پرابلٹی آف اے پلس پرابلٹی آف بی مائنس پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں 0.7 پلس 0.6 مائنس 0.5 اینڈ دس از اکول ٹو 0.8. پارٹ بی میں ہم نے پرابلٹی معلوم کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ اٹینڈس ایگزیکٹلی ون کلاس. تو اس کی دو پاسبلٹیز بنیں گی. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی کلاس کو اٹینڈ کرتا ہے لیکن اکاؤنٹنگ کی کلاس کو اسکپ کر دیتا ہے، اور دوسری پاسبلٹی بنے گی کہ وہ میتھمیٹکس کی کلاس کو اسکپ کر دیتا ہے اور اکاؤنٹنگ کی کلاس کو اٹینڈ کر لیتا ہے. اب ہم ان دونوں ایونٹس کی پرابلٹی کو معلوم کریں گے، اور آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ دونوں ایونٹس میوچلی ایکسکلوسیو ہیں. تو جو ریکوائرڈ پرابلٹی ہوگی دیٹ ول بی دا سم آف دا ٹو پرابلٹیز. اچھا، ہم نے ابھی جن دو پاسبلٹیز کو ذکر کیا ہے ان ایونٹس کو ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ اور اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کے ساتھ. اب پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ از اکول ٹو پرابلٹی آف اے مائنس بی وچ از اکول ٹو پرابلٹی آف اے مائنس پرابلٹی آف اے انٹرسیکشن بی. اب یہ دونوں ویلیوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. This is equal to probability of A is equal to 0.7 and probability of A intersection B is equal to 0.5. Therefore, probability of A intersection B complement is equal to 0.2. اسی طریقے سے ہم A complement intersection B کی probability معلوم کر لیتے ہیں using the same procedure and this is evaluated to be 0.1. اب ہماری required probability جو ہے ان دونوں ایونٹس کی probability کا sum ہے. Therefore, this is equal to probability of A intersection B complement plus probability of A complement intersection B, and this is equal to 0.2 plus 0.1 which is 0.3. اچھا، اب ہمارا اگلا کوشچن جو ہے اس میں بھی نیچرلی وہ سارے کے سارے آپ رول اپلائی کرنے پڑیں گے which we have already learned in previous lecture and in this lecture. لیکن آپ اس میں you will also have to use your common sense. یہ آپ کو کچھ پراپرٹیز ہم نے بتائی ہیں پراپرٹیز کے پرابلٹی کے حوالے سے. آپ کو پراپرٹیز اگر یاد ہوں گی دین یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس کوشچن. لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ آف اے سیمپل اسپیس ایس ود پرابلٹی آف اے اکول ٹو 0.7 پرابلٹی آف بی اکول ٹو 0.5. وٹ آر دا میکسیمم اینڈ منیمم پاسبل ویلوز آف پرابلٹی آف اے یونین بی.
بیسیکلی دو پارٹس ہو گئے. ہم نے اس کی میکسیمم ویلیو معلوم کرنی ہے پرابلٹی آف اے یونین بی کی, اور منیمم پاسبل ویلیو معلوم کرنی ہے پرابلٹی آف اے یونین بی کی. اچھا, ایڈیشن لا کو ہم یوز کرتے ہیں, اینڈ وی ہیو probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. probability A کی ویلیو ہے 0.7, probability B کی ویلیو ہے 0.5. So we have right hand side equal to 1.2 minus probability of A intersection B. اچھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ probability of اے یونین بی کی میکسیمم ویلیو کو بھی معلوم ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی ہم منیمم ویلیو کو بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ اکویشن ہمارے پاس جو سامنے لکھی ہوئی ہے, probability of اے یونین بی equal to 1.2 minus probability of اے انٹرسیکشن بی. اب probability of اے یونین بی کی ویلیو بڑی اس صورت میں ہوگی اگر اے انٹرسیکشن بی کی probability جو ہے وہ منیمم ہوگی. اچھا, اس کی منیمم ویلیو کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی منیمم ویلیو اگر ہم 0 لے لیں لیٹس سے, تو probability of A union B بن جائے گی 1.2. That is really not possible کہ کسی بھی ایونٹ کی probability 1.2 تو ہو نہیں سکتی. It can never exceed 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ probability of A intersection B کی جو ہم کم از کم ویلیو لے سکتے ہیں that will be 0.2, and that will give us the maximum value of probability of A union B. تو اس طرح probability of A union B کی ویلیو کی میکسیمم ویلیو آ جاتی ہے 1 کے برابر, and that will be achieved when we take probability of A intersection B equal to 0.2. اب اگر ہم منیمم ویلیو لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ probability of A intersection B کی ہمیں میکسیمم ویلیو لینی پڑے گی. اب A intersection B is clearly a subset of B, جس کا مطلب ہے کہ probability of A intersection B cannot be more than probability of B. تو ہمارے پاس انیکوالٹی آ جاتی ہے probability of A intersection B is less than or equal to probability of B, اور probability of B ہمیں given ہے 0.5. اگر اسی میکسیمم ویلیو کو ہم یوز کرتے ہیں تو probability of A union B کی ہمیں منیمم ویلیو مل جاتی ہے. Therefore the minimum value of probability of A union B is equal to 1.2 minus maximum value of probability of A intersection B, which is equal to 1.2 minus 0.5. تو اس طرح A union B کی probability کی minimum value بن جائے گی 0.7. اچھا, ہم نے اپنا جو sum rule state کیا ہے, it has been stated for 2 events A and B. ہم 3 ایونٹس کے لیے بھی اسے اسٹیٹ کر سکتے ہیں یا 4 ایونٹس کے لیے ہم اسٹیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل جب اسٹیٹ کیا تھا کاؤنٹنگ پرابلمس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, تو اس کو بھی پہلے ہم نے دو سیٹس کے لیے لیا تھا, پھر 3 کے لیے اور 4 کے لیے بھی ہم نے اس کو رول کو ڈیفائن اسٹیٹ کر دیا تھا. اسی پیٹرن کے اوپر ہمارے پاس جو سم رول جو ہے وہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرے گا. ہم سم رول کو اسٹیٹ کر سکتے ہیں فار 3 ایونٹس ایز فالوز. If A, B and C are any 3 events, then probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C. اچھا, اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر ایونٹس میوچلی ایکسکلوسو ہوں گے تو پھر probability of A intersection B بھی 0 کے برابر ہو جائے گا, probability of A intersection C بھی اور probability of B intersection C بھی 0 کے برابر ہو جائے گا. اور اس طرح یہ ہمارا سم رول جو ہے دس ول بیکم ریلیٹیولی سمپل, اور ہمارے پاس یہ رول آ جائے گا probability of A union B union C equal to probability of A plus probability of B plus probability of C if A, B and C are mutually disjoint events. اب سم رول کو جیسے ہم نے ڈیفائن کیا for 3 ایونٹس, تو اب ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں which involves
3 ایونٹس, اور وہاں پہ یہ رول اپلیکیبل ہوگا. 3 newspapers A, B, C are published in a city and a survey of readers indicates the following. 20% read newspaper A, 16% read newspaper B, 14% read newspaper C, 8% read both A and B, 5% read both A and C, 4% read both B and C, and 2% read all the 3 papers. For a person chosen at random, find the probability that he reads none of the papers. اچھا, ہمیں ڈیٹا گیون ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اے کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں, بی کو کتنے پڑھتے ہیں, ایٹسیٹرا, اس طرح کی ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے. اینڈ دیر از دا پاسبلٹی کہ کچھ لوگ اس شہر میں ایسے بھی ہوں جو کہ ان میں سے کسی بھی اخبار کو نہ پڑھتے ہوں. تو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ رینڈملی اگر ہم کسی ایک آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ واٹ از دا پرابلٹی دیٹ ہی ڈز ناٹ ریڈ اینی آف دا 3 پیپرس. تو بیسیکلی ہم نے ان ایونٹس کو, اگر ہم اے یونین بی کا, ہم اے یونین بی یونین سی کے کمپلیمنٹ کی پرابلٹی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. گیون از probability of A equal to 20%, that is 20 over 100. Probability of B is 16%, اس کو 16 over 100 ہم لکھیں گے. Probability of C is 14 over 100. Probability of A in section B is 8 over 100. Probability of A in section C is 5 over 100, and probability of B in section C is 4 over 100. We are also given that probability of A in section B in section C is equal to 2 over 100. اب ہمیں معلوم کرنی ہے پرابلٹی آف اے یونین بی یونین سی کے کمپلیمنٹ کی پرابلٹی معلوم کرنی ہے. لیکن ہم پہلے اے یونین بی یونین سی کی پرابلٹی معلوم کر لیتے ہیں, اور دین وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا پرابلٹی آف دا کمپلیمنٹ ایونٹ. اب سم رول کو یوز کرتے ہوئے پرابلٹی آف اے یونین بی یونین سی از اکول ٹو پرابلٹی آف اے پلس پرابلٹی آف بی پلس پرابلٹی آف سی مائنس پرابلٹی آف اے ان سیکشن بی مائنس پرابلٹی آف اے ان سیکشن سی مائنس پرابلٹی آف بی ان سیکشن سی پلس پرابلٹی آف اے ان سیکشن بی ان سیکشن سی. اور یہ ساری کی ساری ویلیوز ہمیں گیون اے کوشچن میں یہ ویلیو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 35 over 100. اب ریکوائرڈ پرابلٹی ہے, ہم نے معلوم کرنی ہے پرابلٹی اے یونین بی یونین سی کمپلیمنٹ کی, اینڈ دس از اکول ٹو 1 مائنس پرابلٹی آف اے یونین بی یونین سی. سو دس از اکول ٹو 1 مائنس 35 over 100 which is 65 over 100. تو اس کا مطلب ہے کہ there are good many people who do not read any of the newspapers. So there is a 65% chance that the person selected at random doesn't read any of the 3 newspapers. Okay, let's do one more exercise to end the topic. یہ probably ہماری آخری ایکسرسائز ہوگی آج کے لیے. اس میں بھی ہم کوئی پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ اور کسی پرٹیکولر ایونٹس کی بات نہیں کر رہے ہوں گے. ہم آربیٹرلی کچھ ایونٹس چوز کرتے ہیں, اے بی سی, ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہمیں گیون ہے, اور کچھ ہم نے انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے ڈیڈیوس کرنی ہوگی. Let A, B and C be events in a sample space S with A union B union C equal to S, A intersection B union C equal to phi, probability of A equal to 0.2, probability of B equal to 0.5, and probability C equal to 0.7. Find probability of A complement, probability of B union C, and probability of B intersection C. بیسیکلی 3 پارٹس ہو گئے اس کے, ہم نے تینوں پرابلٹیز کو 1 by 1 ایویلویٹ کرنا ہے. تو پہلے ہم پرابلٹی آف اے کمپلیمنٹ معلوم کرتے ہیں. دس از اکول ٹو 1 مائنس پرابلٹی آف اے, اینڈ دس از اکول ٹو 1 مائنس 0.2, دیٹ از 0.8. اب ہم نے معلوم کرنی ہے نیکسٹ پرابلٹی آف بی یونین سی. اٹس گیون دیٹ بی یونین سی اینڈ اے آر mutually disjoint. Therefore, probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B union C. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس A union B union C ہے which is equal to S. This is also given. اور probability of S ہمیں پتا ہے کہ 1 کے برابر ہوگی.
پرابلٹی آف اے آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے 0.2, تو یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو اس طرح پرابلٹی آف بی یونین سی ہمارے پاس آ جاتی ہے 1 مائنس 0.2 دیٹ از 0.8. اچھا فائنلی ہم نے معلوم کرنا ہے پرابلٹی آف بی ان سیکشن سی. اس کے لیے ہم ایڈیشن لا کو یوز کرتے ہیں. probability of B union C is equal to probability of B plus probability of C minus probability of B intersection C. اب probability of B union C is given is we have already found this is equal to 0.8. probability of B is known to us, this is equal to 0.5, and probability of C is also known to us, this is equal to 0.7. یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس probability of B intersection C آ جاتی ہے 0.4. اچھا آج کے لیکچر میں ہم نے سم رول کے ڈفرنٹ اسپیکٹس کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے. اب اگلے لیکچر میں ہم نے پروڈکٹ رول کو اسٹیٹ کرنا ہے اور اس کے ریلیونٹ کوشچنس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ریلیٹڈ ہمارا ہوگا ٹاپک وہ ہوگا کنڈیشنل پروبیبلٹی. ہم نے کسی ایونٹ کی کنڈیشنل پروبیبلٹی معلوم کرنی ہوگی گیون سرٹن کنڈیشنز, یہ ہم معلوم کریں گے, اور دیٹ ول بی یوز فار فائنڈنگ دا سم رول. پروڈکٹ رول کو معلوم کرنے کے لیے پروڈکٹ رول میں ہم کنڈیشن پروبیبلٹی کو یوز کریں گے. I think it's enough for today, and I would like to say goodbye to you for now.